دوسری طرف ہمارے غیر مقلدین حضرات ہیں جو ہر چیز میں قرآن حدیث کا حوالہ مانگتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں حدیث کا مطالبہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں حدیث ہے ہی نہیں سرے سے، بلکہ اس کا تعلق ہے اجتہاد سے۔ تو جب اجتہاد ہوگا تو اجتہاد تو ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ حدیث نہیں ہے، اجتہاد تو ہو اس لیے رہا ہے کہ یہاں کیا ہے، حدیث نہیں ہے۔ تو اس میں وہ حدیث، اس کی مثال ایسے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ یہ جو حنفی لوگ کہتے ہیں کہ 1 درہم کے بقدر نجاست لگی ہو، اس سے کم تو معاف ہے، اتنی نجاست معاف نہیں ہے، اس سے کم معاف ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے قرآن و حدیث میں کہ ایک 5 روپے کے سکے سے کم اگر نجاست لگی ہو تو معاف ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ اب آپ حدیثیں تلاش کرتے رہو، قیامت تک آپ کو کوئی حدیث ملے گی نہیں، کیونکہ تو وہ کہتے ہیں جب کوئی حدیث ہی نہیں ہے تو پھر تم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ اس کا مطلب تم تو بدعتی ہو۔ تو میرے ایسے جماعت المسلمین والے سے ایک بحث ہو رہی تھی، اس نے یہی پیش کر دی کہ امام حنیفہ نے لکھا ہے کہ یعنی 1 درہم سے کم نجاست معاف ہے، تو تم امام حنیفہ کی اندھی تقلید کر رہے ہو اس بارے میں، اور اس کی کوئی حدیث دکھاؤ۔ تو میں نے کہا آپ کوئی قرآن کی آیت بتائیں، آپ کا مسلک کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے، وہ ثیابک کا فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، تو اس میں تو درہم اور کم درہم کی قید نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی قید نہیں ہے کہ اتنے پاک رکھو، بالکل پاک رکھو بس، تو نجاست تھوڑی ہو زیادہ ہو ایک ہی حکم ہے، مطلب اس کا یہ تھا۔ اب یہاں پر گڑبڑ کیا ہوتی ہے، ہمارے یہاں حدیثیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب نہیں ملتی تو پھر ضعیف حدیث کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش۔ اس میں بالکل آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ اس سے بولو کہ قرآن صاف کہہ رہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں تنگی بولو نا نہیں رکھی۔ اگر نجاست کی تھوڑی سی مقدار بھی معاف نہیں ہے تو شاید کسی کے کپڑے بھی دنیا میں پاک نہ ہو کے کچھ نہ کچھ ایک آدھ چھینٹ گٹر کا، پیشاب کا، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تو لگتا ہی ہے۔ یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، اس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ اب وہ اس میں بھی حدیث مانگتے کہ حدیث میں دکھاؤ کہ تھوڑے سے کپڑے تو ہر آدمی کے ناپاک ہوتے ہیں، یہ حدیث میں تھوڑی، یہ تو مشاہدے سے دکھائیں گے نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مقدار بہرحال کیا ہے، ہر چیز میں ایک معتد بھی، شریعت کا اصول بھی، ہر چیز میں ایک نصاب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ہر ایک پر تھوڑی ایک نصاب ہے اس کا، نمازیں فرض ہے، ایک مقدار ہے اس کی، روزے فرض ہے، ایک مقدار ہے۔ تو ناپاک کپڑوں میں ناپاک کی تعریف کب صادق آئے گی، اس کی بھی ایک کیا ہے، مقدار ہے۔ اب شریعت نے اس کی مقدار واضح طور پر نہیں بتائی، تو اب یہاں ہم کیا کریں گے، اجتہاد کریں۔ تو اجتہاد یہی ہے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں قضاء حاجت جب انسان کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ پانی سے استنجا کرنا لازم بولو نہیں ہے، لیکن اگر مقعد سے نجاست دائیں بائیں پھیل جائے تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ پھر پانی سے استنجا کرنا واجب، یہ اجماع ہے اس پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے مقعد کے برابر اگر نجاست پھیل جائے تو وہ معتد بھی نجاست ہے، اس کی نظیر ہمیں اسلام میں ملتی ہے۔ اب وہ جگہ جگہ مقعد کا نام لیتے کہ مقعد ایک گندا لفظ ہے، تو اس کو 1 درہم سے تعبیر کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، تاکہ بار بار ادھر لوگوں کی کھوپڑی نہ گئے۔ وہ تعبیر کس سے کر دیا بھئی 1 درہم کے بقدر، ورنہ اصول کیا ہے کہ مقعد کے برابر اگر نجاست پھیل جائے تو وہ معاف نہیں ہے، اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ مقعد کا نام لینے کے بجائے نام درہم کا لیا جا رہا ہے کہ دماغ ادھر کیوں جائے، بار بار ہتھیلی کی گہرائی کا نام لے لیا جاتا ہے، بل اس کے بقدر اس طرح بتایا جاتا ہے۔ تو اب اس میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا ہماری نظر میں 1 درہم کے بقدر اس سے کم معاف ہے، اس کی ہمارے پاس شریعت میں یہ مثال ملتی ہے۔ آپ کے ہاں کتنی مقدار معاف ہے، آپ اس پر کوئی ضعیف حدیث ہمارے سامنے پیش کر دو، صحیح تو دور کی بات، وہ قیامت تک پیش نہیں کر سکے گا۔ تو خود تو اجتہاد کر رہے بغیر کسی دلیل کے، اور ہم جب اجتہاد کر رہے جس کی ہمارے پاس شریعت میں کوئی اصل ہے وہاں سے لے رہے ہیں تو اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ذرا؟ اس کی ایک اور مثال ہے، یہ جو خواتین اور مرد اور عورتوں کی نمازوں میں فرق کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت مرد یہاں ہاتھ باندھے گا اور عورت یہاں باندھ لے گی، کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت اپنے دونوں پاؤں نماز میں ملا کے کھڑی ہوگی، کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت اپنے بازوؤں کو زمین پہ بچھائے گی۔ بھائی حدیث سے، اجماع امت سے جب یہ ثابت ہو گیا نا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، یہ اجماع امت سے، اس کے میں الگ سے دلائل دے چکا ہوں، ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا نا کہ سمٹ کے پڑے گی، پھر اس سمٹنے کی کیفیات حدیث میں واضح نہیں ہے، اس میں اجتہاد ہے۔ ہم کہتے ہیں سمٹ کے پڑے گی، ہماری نظر میں سمٹنا یہی ہے کہ پاؤں ملا لے، ایسے جسم کو ضم کر لے۔ تو آپ بتاؤ کہ یہ والا سمٹنا اگر معتبر نہیں ہے تو آپ کو سمٹنے کی قرآن و حدیث سے آپ تشریح بتا دو۔ یہ لوگ سوال قائم کرتے ہیں کہ عورت کندھے تک ہاتھ اٹھائے گی، حدیث پیش کرو اس پہ، عورت یہاں ہاتھ باندھے گی، حدیث پیش کرو، عورت پھر رکوع میں تھوڑا جھکے گی زیادہ نہیں جھکے گی، حدیث پیش کرو۔ اور پھر ان کے لوگ بڑے متاثر ہوتے، دیکھو کسی مسئلے پر حنفیوں کے پاس، شوافی کے پاس کوئی حدیث
نہیں حدیث بھائی ایک ایک چیز پہ نہیں ہوگی, حدیث سمٹنے پر ہے. اب سمٹنے کی کیفیات ہماری نظر میں تو یہ ہے, آپ کی نظر میں کوئی صحیح کیفیات ہو تو آپ بتا دو, ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے. نہ آپ وہ ہمیں کوئی دوسری بتا رہے ہو, نہ یہ والی کرنے دے رہے ہو کہ اس کا مطلب سمٹنے کے قائل نہیں ہو. اور سمٹنا اجماع امت سے ثابت ہے, پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھی. سمجھتے ہو؟ چلو آگے. حدیث نمبر 141. یہ جب حدیث مانگا کہے نا کہ اہل حدیث حضرات جب حدیث مانگے نا کہ عورت پہ سمٹ کے نماز پڑھنے پر کوئی حدیث پیش کرو, تو فوراً آپ ان سے بولا کرے عورت لبیک آہستہ کہے گی, اس پہ کوئی حدیث پیش کرو. عورت صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں, چلے گی, اس پہ کوئی حدیث پیش کرو. عورت طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کرے گی, اس پر کوئی حدیث پیش کرو. ان کے پاس قیامت تک کوئی حدیث بولو نہیں. پہنچتے ہو؟ تو جب ادھر یہ نہیں کہتے بدعت ہے. عبد المحسی کوئٹہ سے پوچھتے ہیں پاک کپڑے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھل جائیں, جیسے کہ آج کل یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے گھر کے کپڑے ایک ہی واشنگ مشین میں دھلتے ہیں جن میں پاک اور ناپاک دونوں کپڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم 3 بالٹیوں میں پانی ڈالتے ہیں. پہلے پہلی بالٹی میں کپڑا ڈالتے ہیں, اس سے نچوڑ کر دوسری بالٹی میں ڈالتے ہیں, پھر اسی طرح نچوڑ کر تیسری بالٹی میں ڈالتے ہیں, پھر نچوڑ کر خشک کرتے ہیں. کیا اس طرح سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ ماشاءاللہ. اب بھی پاک نہیں ہوں گے تو بھائی پھر تو پولیس سے بھی پاک نہیں ہوں گے. بالکل خاندانی طریقہ ہے پاک کرنے کا, اس سے پاک ہو جائیں گے. یوں بھی کر سکتے ہیں, آج کل نلکے ہوتے ہیں نا, تو نلکے کے نیچے پانی بہا دیں, یا واشنگ مشین میں ہی پانی بہا دیں, یعنی ایک طرف سے پانی آ رہا ہو دوسری طرف سے نکل رہا ہو. تو جتنا پانی اس پورے پروسیس میں استعمال ہوا ہے اتنا پانی اگر بہنے میں استعمال ہو جائے گا اور صابن بھی نکل جائے, اور وہ یعنی صابن نکلنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد اتنا پانی اس میں استعمال ہو جائے گا تو انشاءاللہ کپڑے ویسے بھی پاک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ مکذبین کی اطاعت نہ کریں. سورہ قلم. جو لوگ بھائی اس کو چلا دیں یار, جو انکار کرتے ہیں آخرت کا ان کو فالو مت کریں, کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا نا اس کی زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتی. اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے, لیکن قانون انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص. لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں, وہ کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو, آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو, تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے یہ. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک تو بیان شروع ہی واقعات سے ہو جاتا ہے تو یہ پھر کیا کریں. وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا, بڑا قیمتی لاکٹ تھا. اب میزبان نے اعلان کیا بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے, اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو. لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا, کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے, تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے. اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو, خوبصورت سا پیالہ رکھو, بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو, بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, لاکٹ بھی آ جائے گا. لائٹ آف کر دی گئی. پہلے تو ڈرایا گیا, سمجھایا گیا, رونا دھونا کیا گیا, بھائی اللہ خیال تھا ترس آ جائے گا چور کو, تو لائٹ بجھا دی گئی. لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب ہے. لائٹ آن کی تو دیکھا کہ پیالہ بھی غائب. تو آخرت کا خوف نہ ہونا تو پھر انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی, اور آخرت کا خوف ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں کچھ جرائم ہیں, کچھ نہیں بھی تو ہے نا, بہت ساری ہم میں خوبیاں بھی تو ہیں, جو برائیاں نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ آخرت کا خوف, ڈر ہوتا ہے یار, جانا تو ہے نا قبر میں. تو اللہ نے اس لیے حکم دیا مکذبین کو فالو مت کرو. اور ہم صبح و شام جن کو فالو کرتے ہیں وہ مکذبین ہی ہیں سارے. وہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کا, ہوتا ہے تو ایسے کمزور, تو وہ کہاں سے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا بھائی. وہ تو پیسہ, شہرت, عزت, صحت, یہ 4-5 چیزوں میں گھماتا رہے گا. عزت, پیسہ, شہرت. ہم جب چھوٹے تھے حضرت اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھنا شروع ہوئے, تو اہل اللہ کی, ولی اللہ ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, دنیا کی محبت یہ اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے. انسان کو زیادہ دولت, پلاٹوں, جائیداد, یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. کام کرتا ہے زیادہ, باتیں نہیں کرتا, اس میں اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے واش روم ضرورت تو ہے, تو ضرورت سے انسان جاتا ہے واپس آتا ہے, وہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں, بیگم یہیں کرسی لے آؤ, یہیں ڈال کے بیٹھتا ہوں, یہیں چائے پیتا ہوں, یہیں مطالعہ کروں گا. کوئی کرتا ہے ایسے؟ ضرورت سے جاتا ہے, بھائی نکلو. تو ضرورت تو ہے دنیا کی, ہر شخص کو ہے, پیٹ اللہ نے لگا دیا,
عزت بھی ہر ایک کی خواہش ہے، عزت بھی انسان کے لیے ضروری ہے، بہت سے مصیبتوں سے بچا رہتا ہے عزت کی وجہ سے۔ صحت تو بہت ہی ضروری ہے، وہ تو ہم بھی بیانات کر چکے ہیں، اسلام کا حکم ہے صحت کی حفاظت کرو، لیکن ان چیزوں سے دل لگانے کی اجازت نہیں۔ دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا۔ دیکھو دل ایسے کو دیے جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے، کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے، سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں، لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں۔ سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا۔ سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے، میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا، کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری، دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے۔ تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا، دل میں سکون، دل میں غور و فکر کرو، تو اس کی کیا وجہ ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے، دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں، ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے، بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا، اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے۔ تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے، میری بھی فی الحال وہی مراد ہے، تاکہ بات آگے چلے نا۔ تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل۔ خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ۔ خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا، تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا۔ تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے، خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل۔ تو پتہ یہ چلا، دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے، ایسا ہی ہے نا؟ تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی۔ دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو، کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ دل چاہ رہا ہے یہ کر لو، وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے۔ دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے، گاڑی مل جائے، مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا۔ تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے۔ تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا، وہ انسان کو ملتی نہیں ہے۔ ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے۔ آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا۔ بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مانگتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے ان کو مالی وسعت دی، وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی، تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی، کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک پراٹھا سب کو ملا، یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا۔ کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی، اس وقت پراٹھے کی محبت تھی، اور صبح روٹی کھا رہے ہیں، کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا۔ کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی، جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے، یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے، اکثر سیاستدان، سارے نہیں، یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں۔ ان کو آپ بریانی کھلا دو، ان کو سیخ کباب کھلا دو، ملائی بکیا، یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں۔ بھئی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے، پراٹھے بھی کھا لیے، آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی، بریانی بھی کھا لی، برگر بھی کھا لیا، پیزا بھی کھا لیا، ایسی ایسی خوراکیں، ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں، جاپنیز ڈشیں آپ نے، جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا۔ یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں، یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں، یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں، اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو، یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے،
ज्यादा दे कुछ इस्लामाबाद के कोई पूरा आधा बहरिया टाउन खिला दो हमको, ये अगर इनको ना मिले तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अजीब मुसीबत है, इंसान हमेशा से ये हकीकत जानता है कि दिल की जब एक ख्वाहिश पूरी होती है तो वो उससे बड़े की ख्वाहिश उसमें पैदा होती है। तो ये अजीब बात है कि ये तो कभी खुश हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको सारी दुनिया के सारे माहिरीन मानते हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। तो बताओ कभी ऐसे दिल को सुकून मिल सकता है? आज आपकी ख्वाहिश ये मिल जाए तो जब वो मिलेगा ना तो उससे आगे की ख्वाहिश पैदा हो चुकी होगी, फिर उससे आगे की पैदा हो चुकी होगी। मुतनब्बी एक शायर है, उसका बड़ा जबरदस्त शेर है, मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी। इस दुनिया में कभी किसी ने अपनी हाजत को पूरा किया ही नहीं। पहला शेर में तो उसने ऐसा कहा कि जिससे ये लगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि दुनिया में लोग अपनी हाजतें पूरी करते हैं। लेकिन वो कह रहा है मा ख़ज़ा अहदुन मिन्हा लुबानतहु, कोई एक भी मुतनफ़िस इस दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा जिसकी ख्वाहिश इस दुनिया में पूरी हो गई हो। तो पहला मिसरा लगता है गलत कहा उसने, लेकिन अगले में उसने डिफाइन कर दिया कि क्यों पूरी नहीं हुई। वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी, एक ख्वाहिश पूरी होती है वो दूसरी ख्वाहिश को जन्म दे के जाती है। जैसे एक खटमल मारो ना तो खटमल की बू से, और पता है कभी भी, ये एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, खटमल को कभी भी झटमल ना करें। बाद लोगों का नजरिया खटमल झटमल, जैसे खटमल को देखो मल दो, ये बड़ी खतरनाक हरकत होती है। क्योंकि जब आप खटमल को मलते हैं ना, उसके जो खून से स्मेल होती है उससे और खटमल आ जाते हैं। तो खटमल को मारने के दूसरे साइंटिफिक तरीके इख्तियार करें, झटमल वाला तरीका इख्तियार, इससे और खटमल, सुना है, मुशाहिदा भी है, और खटमल पैदा होते हैं। तो जितने मारते रहोगे वो आते रहेंगे। तो दवा वगैरह छिड़कें या कुछ इस तरह से करें। तो मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी, एक ख्वाहिश पूरी होती नहीं है मगर दूसरी पैदा हो चुकी होती है। आप देखो ना, बच्चे का तो शऊर ही नहीं होता, उसके तो वालिदैन की ख्वाहिशात होती हैं, उसको तो एक वक्ती चीजें होती हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। शुरू में खिलौनों का शौक होता है, वो मिल जाए कितना खुश होता है बच्चा, लेकिन आपको पता है 2-4 दिन में उस खिलौने से बोर होने लगता है। अगर बोर ना होता तो वालिदैन एक खिलौना बच्चे को दिलाते, वो बुलूगत तक वही काम आता उसके। कभी ऐसा होता है? हर महीने नया खिलौना दिलाना पड़ता है, और वो उसका डिजाइन भी चेंज हो और वो टेक्नोलॉजी में भी पहले से अच्छा हो। वही वाली उसी टाइप की गाड़ी दिला दी, बच्चे नहीं मानते, ये क्या, ये तो तरक्की नहीं हो रही। फिर जब वो बालिग होता है तो उसकी ख्वाहिशात बढ़ चुकी होती है। अब उसे झूठी मोटी की गाड़ी नहीं चाहिए, अब उसे सच्ची मुच्ची की गाड़ी चाहिए। बचपन में तो गाड़ी मांगता है, अब्बा खिलौना लाके दे देते हैं, वो उसी पे खुश होता है। अब उसे सच्ची मुच्ची की चाहिए। फिर जब उसको गाड़ी मिल गई तो फिर उसको उससे ऊपर की गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, औलाद चाहिए। जब ये सारी चीजें मिल गई तो अभी उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई हैं। फिर वो अपनी औलाद के लिए सोचना शुरू कर देता, मेरी औलाद को एजुकेशन चाहिए। कमाल की बात है, आपको औलाद तो नहीं चाहिए लेकिन औलाद को एजुकेशन चाहिए। आजकल तो ये सिस्टम चल रहा है। फिर उसको एजुकेशन चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, होते 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 मर जाता है, उसकी ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। कोई एक भी दुनिया में ऐसा नहीं कि यार मैं सारे कामकाज से फारिग हो चुका, अब मैं मर जाऊं तो मुझे गम नहीं है। बल्कि जब मरने से पहले सारे कामों से फारिग होता है तो ऐसे खानदानी किस्म के गम लगते हैं ना इसको, वो गम पिछले तमाम गमों को भुला देते हैं। वो बड़ा गम सेहत का, शुगर, ब्लड प्रेशर, डायलिसिस पे आ गया, वो सारे गम, बच्चियों की शादी, बेटों की शादी, वो सब भूल भुला के यार ये गुर्दे की जरा सेट हो जाए, मौली साहब दुआ करो, डायलिसिस पे हूँ। कोई कुछ गुर्दे कहीं से उधार ले रहे होते हैं। आजकल तो ये भी हो गया ना उस डॉक्टर करते हैं उसका गुर्दा उठा के इधर फिट कर दिया। भाई एक साहब आए, वो मैंने फला का गुर्दा ले लिया है। मैंने कहा जिसका लिया है वो तो एक पे आ गया बेचारा। अब जब उसको गुर्दे की अगर उसका फॉल्ट निकल आया तो कह रहे हैं वो वसीम भाई से ले लेगा उधार। मैंने कहा ये तो ऐसा ही होगा, कुछ दिनों में फिर ऐसे चल रहा होगा। भाई तुम जरा यार 2 गुर्दे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, एक जरा इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से तरक्की कर रही है ना, तो मेरा ख्याल है उधार किस्तों पे भी मिलेंगे फिर कुछ वक्त के बाद गुर्दे। तो खैर, तो दुनिया में ये भी वो लोग हैं जिनकी बेसिक जो बुनियादी ख्वाहिशात सारी पूरी हो रही हों, उनकी बात कर रहा हूं। जबकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बुनियादी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं होती। तो बेसुकूनी बेसुकूनी बेसुकूनी। तो भाई इसका हल पता है क्या है?
محبت ایسی چیز سے کرو، یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا، آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا، تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو، سمجھ رہے؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے، اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے۔ ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم، اور جس کے کمال، جس کا جمال اتنا زیادہ ہو، لامحدود ہو، کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں، اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہے، رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں، ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے، دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے، چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا، تو آپ کہو گے نا تم بیوقوف ہو، تم نے کس چیز سے محبت کی ہے، کہیں گے نا اس کو۔ اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے، وہ یہ دلائل، آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں، یہ مائک کو کیا ہو گیا یار، اچھا بھلا چل رہا تھا۔ آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا، بھائی دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے، دل پہ کس کا قابو ہے، یہ ڈائیلاگ ہیں میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے، بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے، شرابیوں کا، کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی، بیڑا غرق کر لیا اپنا۔ دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا، تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں، کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے، کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے، انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا، تو فوراً کہتے ہیں فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی دو قسمیں، ایک کھڑی مٹی ایک پڑی مٹی، یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے، ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم۔ تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھئی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے، تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے، میرا یہ بنگلہ، میری یہ گاڑی، وہ فلاں کی گاڑی، میں امریکہ جماعت گئی تھی، وہاں تو لوگوں کی، دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں، غریب آدمی دبئی چلا جائے نا، وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے، بھئی یہ کیا ہے، یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے، وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی دو قسمیں ہیں، مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا، ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی، یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا، اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے، مٹی میں۔ تو آپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا، جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے، اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ کمال کا اپنے گھر، ذاتی گھر، میری دیوار، میرا گھر، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا پلاٹ۔ تو پاگل ہو بھائی، کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ بنائیں، پلاٹ بھی خریدیں، آپ گھر بھی بنائیں، یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں، اور اگر اس سے محبت کرو گے خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی، اللہ دل کا سکون چھین لے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاہ الا التراب۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں، فرمایا انسان، دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہے نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے۔ بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی، جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی، تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو چھوٹی چیز ہے نا، وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت، میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے۔ تو نبی نے مثال ایسے دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے، تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے، اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو، تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا، پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی، سونے کا جنگل مل جائے۔ بتاؤ ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے، اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے، ایک شوپر میں تھوڑا سا چند دلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہیں۔ ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی ایک ٹکیا مل جائے بس، مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی، ایک تھوڑی سی اینٹ میٹ مل جائے سونے کی۔ تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو، تم ایک
ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر دو پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے اور تمہیں گفٹ کر دیا جائے, تو آپ بتاؤ ساری زندگی کھانے کے لیے کتنا ہو گیا نا اس کے پاس. نبی نے فرمایا کبھی بھی سکون میں احبا فوراً اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے گی. ابھی تو یہ خواہش ہے ایک دو اینٹیں مل جائیں, لیکن اس کی خواہش اللہ نے پوری کر کے دو پہاڑوں کو بھر کے دے دیا اس کو. فرمایا فوراً اس کے دل میں خواہش ہوگی اس ایک کے دو کیسے بناؤں میں. دیکھو نبی کی حدیث پر اگر یقین نہیں آتا نا تو جن لوگوں کو سونے کے جنگل ملے ہوئے ان کے حالات دیکھ لو جا کے, وہ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو, کوئی 5 ارب ڈالر پی گیا, کوئی 2 ارب ڈالر پی گیا, تو کیا 5 ارب ڈالر پینے کے بعد انہوں نے کہا 5 ارب ڈالر کا تصور کر سکتے ہو؟ ہے بھائی 5 ارب روپے کا تصور ہے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا 5 ارب ہوتے کتنے. اصل میں اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں نا, تو تصور میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. وہ 5 ارب کا مطلب 1 ارب 100 کروڑ, 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ. او بھائی وہ تو اگر وہ 5-5 ہزار کے نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دے نا, وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ نوٹ سے چیزیں نہیں, ڈائریکٹ نوٹ کھانا شروع کر دیں. لیکن کیا یہ سیاستدان چین سے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کیا پھر یہ رشوتیں دے کے اور مختلف حربوں سے یہ بھی وہ مل خرید لو, وہ مل خرید لو, یہ کر لو, وہ کر لو. یہ تو صبح شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دولت آنے سے سکون نہیں ملتا, ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, قبر کی مٹی ختم کر دے گی. فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی, اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا, دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ انگریز کی سوچ ہے, غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. وہی غیر مسلم گورا تھا, مسلمان ہوا, لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. وہ مسلمان تو ہو گیا, اب اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا ہوا, لیکن نیا نیا ہوا تو وہ ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے, کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری, پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے, او بھائی ایسے میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے میں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے تاجر ہیں, ایسی سخاوت غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی ابھی اب جامعۃ الرشید میں ایک ہمارے استاذ ہیں, انہوں نے دعوت کی, پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں, غریب ہاریوں پہ محنت کر رہے ہیں. ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست, اور ان پر پھر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے, ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی این جی او ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں, تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے, حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی, حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا. تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی, پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے, کشتی پانی پہ چلتی رہے گی, اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمائے جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے, غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے, دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے, بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے تعریفیں بھی, پیسہ بڑا, جو اچھی چیز ہوتی ہے اس میں محبت تو ہوتی ہے نا بھائی. ارے کیا ہو گیا, آپ کو خود ہی سوال ہونا چاہیے نا دماغ میں, جب اتنا اچھا ہے تو محبت کیوں نہیں کریں اس سے؟ بھائی محبت اتنی کریں جتنا اچھا ہے. ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے مسافر خانہ ہے چھوٹنے والا. تو دیکھو جب کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا رفیق مل جائے, آپ کو حکم ہے اس سے محبت کرو تاکہ تمیز سے سفر گزر جائے. آپ اسی سے پھڈا کر کے بیٹھ گئے. آپ کراچی سے پشاور بس میں جا رہے ہو, کوئی بڑا تگڑا سا ماشاءاللہ پشاوری پٹھان بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا ہیلو ہائی کر کے زندگی گزارو گے نا, آپ نے لڑائی کر لی اس سے, تو وہ سفر آپ کا تمیز سے گزر جائے گا. پڈا کر لیا, گالی دے دی, ہو گریبان اور گتم گتا, یا تو آپ بولو گے سیٹ میری تبدیل کر دو. وہیں بیٹھے رہو گے تو اس کو بھی, وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا, وہ تو نہیں جائے گا, وہ نہیں جائے گا. آپ نے پڈا ایسے آدمی سے لے لیا, آپ خود ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اس کا تو اخپل وطن ہے وہ,
آپ تو سفر میں جا رہے ہو, آپ آ جاؤ گے ڈپریشن میں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے جس کے ساتھ بھی آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم پھڈا نہ کریں. پڑوسیوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں, میں بھائی محلے داری کہتے ہیں نا, بھائی محلے میں رہنا ہے نا, بھر ایک سے پھڈا کیوں کریں بھائی, رہنا تو اسی محلے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سینے سے دل دیکھ نکال کے اس کو پکڑا ہوتا کہ یار تو چونکہ بہت اچھا پڑوسی ہے یا تو میرا سفر میں بہت اچھا ساتھی ہے, اب آپ نے اس سے عشق کی حد تک محبت کرنا شروع کر دی, سارے راز اس کو دے دیے اور بس اسی کو راضی کرنے میں پورا سفر آپ نے گزار دیا, فون نمبر دے دیا اور محبت ہو گئی. اب جب جناب اسٹیشن پہ اتر کے وہ جا رہا ہے یا اڈے پہ اتر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہے, آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, یار کہاں جا رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ کا یار مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا. کہہ گئے تمہارا ہیڈک ہے بھائی, تمہیں محبت کرنے سے پہلے کم از کم 20 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ, تم کراچی کے ہو میں پشاور کا ہوں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, یا تم ملتان کے ہو میں لاہور کا ہوں, کہیں کا بھی ہوں. تو بھائی اتنی محبت کرو ٹائم پاس کرنے کے لیے, دن رات ایک کر دیے مجھے منانے میں, مجھے راضی کرنے میں, تو بس دشمنی نہ بولتے. یہی لوگ بھی یہی کہیں گے نا. آپ لاہور جا رہے ہیں, جب ملتان پہ گاڑی رکی تو جو ملتان پہ مسافر اتر رہے ہیں ان سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. آپ کیوں رو رہے بھائی, یار یہ تو ہمارے ڈبے میں میرے ساتھ تھے, مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے یار, اتنے اچھے لوگ. بھائی جتنے بھی اچھے تھے تو آپ کو جب پتا تھا کہ آپ نے لاہور اترنا ہے اور اس نے ملتان اترنا ہے, تو اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی یار. آپ تو ٹینشن آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو یار دل تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا. تو لوگ کہیں گے ہوتا ہے, یہ صرف ڈائلوگ ہوتے ہیں ڈراموں کے کہ دل انسان کے بس میں نہیں ہے. ڈراموں میں بہت اچھا ہوتا ہے, یہ پریکٹیکل لائف میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آپ کو ٹھیک ہے, پھر جو ہیروئن چی کو ہیروئن سے محبت ہو گئی, چرسی کو چرس سے ہو گئی, تو بہت اچھا ہے, وہ بھی کہہ سکتا ہے دل میرے اختیار میں نہیں ہے, تو اس کو کیوں برا بلا کہتے ہو. تو دل انسان کے اختیار میں ہے, جہاں چاہے محبت کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر محبت اختیار میں نہیں ہے تو محبت کے اسباب بہرحال اختیار میں ہوتے ہیں, کہ انسان جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے, جس کی برائی سنتا ہے بار بار اس کی نفرت دل میں آتی ہے. تو جو محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے, لیکن محبت پیدا کرنے کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے اختیار میں ہوتے ہیں انسان کے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب سنیں, یہ سمجھے اس بات کو کہ جب آپ کو پتا تھا اس کا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ, یہ الگ جائے گا میں الگ جاؤں گا, تو آپ کو اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی افورڈ کر سکیں. تو یاد رکھو, دولت, عزت, صحت, شہرت, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ بولو نا بھائی. بحریہ ٹاؤن کیا ہمیشہ رہتا ہے؟ آج تک کسی کے ساتھ رہا ہی ہے کیا؟ بحریہ ٹاؤن کے اونر کا جنازہ نہیں اٹھے گا کیا؟ جو بڑے بڑے بلڈر ہیں, بلڈنگ بنانے والے, وہ مرتے نہیں ہیں کیا؟ جب وہ مرتے ہیں تو جن کو انہوں نے بیچی ہے وہ کیوں نہیں مریں گے؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے دنیا میں بادشاہ آئے ہیں, وہ نہیں رہے بھائی اس دنیا میں. تو یہ تو, اور پہلے تو عمریں بھی لمبی ہوتی تھی, اب تو ہو گئے 50 60 سال کے تو بندے ہیں اب, اور اس میں بھی انجوائے کرنے کی جو عمر ہے وہ 50, بہت زیادہ 55. اس کے بعد ڈائلیسس, وہ چونکہ انجوائے اتنا زیادہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ شوگر ہو جاتی ہے, اتنا میٹھا کھا لیا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے ویٹ تو بڑھتا ہے نا. تو ویٹ بڑھنے سے بہرحال شوگر, تو چلو اس طرح نہیں ہوتی تو اس طرح ہو جاتی ہے بہرحال. ویٹ بڑھنے سے شوگر ہو جاتی ہے, ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے. تو اتنا لائف کو انجوائے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ تو اب تو جلدی چلے جاتے ہیں لوگ, اور جو زندگی بھی ہے وہ بھی ایسی بیچاروں کی قسم فرسی میں گزرتی ہے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں سے اتنا دل لگائیں, ایک تو جتنا ان کے ساتھ رہنا ہے, دوسرا جتنا دل لگانا افورڈ کر سکیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ دل میں دنیا کی اتنی محبت تو کسی حد تک ضروری ہے جو دنیا کمانے میں مدد دے. بالکل ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں سست, شوق ہی نہیں ہے تو نہ وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں, جب دکان پہ نہیں بیٹھ رہے تو بے روزگار ہوتے ہیں, بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے. تھوڑی سی تو ایک موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ہونی چاہیے, لیکن اتنی زیادہ حرکت نہ ہو کہ جتنی محبت کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو وہ علامت یہ ہے کہ دنیا چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے, سمجھ رہے؟ دنیا ملنے کی خوشی ہونی چاہیے, اتنی محبت ہو, چھن جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا تو تھوڑا بہت, زیادہ نہیں فری کراؤ دنیا کو. چھن گئی تو چھن گئی, کہتے ہیں گاڑی چھن گئی. ہمارے ایک دوست نے 20 لاکھ یا پتہ نہیں 40 لاکھ کی گاڑی خریدی,
وہ تکافل کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے، بعض علماء کو اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر، تو ہمیں بھی کچھ اطمینان نہیں ہے جواز پر۔ تو مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا بھئی تکافل کروا لوں، میں نے کہا یار ہمیں تو جواز پر اطمینان نہیں ہے، بعض علماء بڑے علماء جائز کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان کی رائے پر عمل کریں تو آپ کی مرضی۔ وہ بڑے دیندار تھے، انہوں نے کہا یار میں ہمیشہ بیان آپ کے سنتا ہوں، مسائل آپ سے پوچھتا ہوں، تو میں اس میں بھی آپ کی رائے کو فالو کروں گا، میں نہیں کرواؤں گا تکافل۔ 20 لاکھ کی گاڑی چھن گئی، وہ بیچارے انہوں نے نئے شو روم سے نکلوائی بھی تھی، تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ میرا بیان کے علاوہ سب کے بیان پابندی سے سنیں گے، کہیں گے مروا دیا مولوی صاحب نے، تو ہم آنکھ بچاتے پھر رہے تھے، کہیں نظر آئے تو ادھر راستہ بدل لیا ہم نے۔ لیکن دیندار دیکھو، نہ تو ان کی پیشانی پہ کوئی سلوٹ آئی، کوئی لکیر نہیں، ہنس کے ملے، مسکرا کے ملے، کہہ رہے یار چھن گئی۔ تو میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں بھائی، کہہ رہے بس ہم نے تو شریعت پر عمل کی وجہ سے نہیں کروایا، جو ان کی جو رائے تھی، تو بس اب چھن گئی تو چھن گئی، صبر کیا انہوں نے، تو کوئی پریشانی نہیں بھیا، بس کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا، ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے 50 روپے نکل جائیں تو ٹینشن میں، ڈپریشن کے مریض، اور ایسے بھی ہے 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے ان کے ضائع ہو گئے، اور کوئی بہت بڑے تاجر بھی نہیں ہے، لیکن ٹینشن نہیں لیتے یار، بس کھانے کو مل رہا ہے نا، روٹی مل رہی ہے، سونے کی جگہ ہے، بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اور دے دے گا، تو ٹینشن نہیں لیتے وہ۔ تو آپ مجھے بتاؤ، ایک آدمی جو ٹینشن لے رہا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے بھی، کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو غریب ہو کے ٹینشن نہیں؟ اصل تو چیز ٹینشن ہے نا بھئی، پیسہ کیوں کماتا ہے؟ خوشی کے لیے کماتا ہے، تو جب وہ پیسہ نہیں ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس پیسے کا کیا کرنا؟ جس پیسے میں خوشی نہیں ہے تو اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ تو وہ ان کی گاڑی چھن گئی، اللہ کی قدرت کے 1.5-2 سال کے بعد پولیس والوں نے ان کو فون کیا، آپ کی گاڑی پکڑی گئی ہے، آ جاؤ، وہ مل گئی دوبارہ۔ تو ہاں وہ تو مایوس ہو چکے تھے، میں نے کہا دیکھو آپ نے انشورنس کروائی ہوتی تو پیسے لے کے آپ بھی بے فکر ہو جاتے، اور جب آپ بے فکر ہوتے تو پولیس والے تو ماشاءاللہ، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کی، پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی۔ تو خیر جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے آپ نے، آخرت کی، میرا آخرت میں بنے گا کیا، بس۔ اور یہ ٹینشن جب آپ لوگے تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جعل اللہ شملہ، کیا ہے، جمع لہ شملہ، تمام فکروں کو اللہ بند کر دے گا، آپ کی ختم کر دے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے گی، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے، یہ فائدہ ہوگا دنیا میں، کام بھی بنیں گے، سب کچھ ہوگا، کسی سے پیچھے نہیں رہو گے انشاءاللہ، اور سکون ہے الگ، وہ سکون جس کے لیے لوگ دنیا ماری ماری پھرتی ہے۔ تو بھائی دنیا سے محبت انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے، دنیا سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ میں جلدی سے واقعہ سنا کے فوراً ٹاپک پر آتا ہوں۔ تو میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت سے جب ہم یہ سنا کرتے تھے نا، بار بار میں کہتا تھا کہ اللہ والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہو جائے۔ تو حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا، لیکن وہاں بیٹھ کے پیسے ویسے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ حضرت کی گاڑی ایسی تھی، کویت کے شہزادے سے خریدی تھی، ایسی گاڑی میں نے اب تک نہیں دیکھی ہے یہاں، لیکن یہ کہ محبت نہیں تھی۔ وہ نقصان ایک دفعہ بہت کروڑ روپے کا حضرت کا نقصان ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا، آرام سے رات کو سوئے۔ آپ کو پتہ ہے صدر ضیاء کے دور میں الائنس والے آئے تھے، ان کی مزاربت کا کام شروع کیا تھا، تو لوگوں کے کروڑوں روپے لے کے غائب ہو گئے تھے وہ، تو اس پہ جن لوگوں کا نقصان ہوا نا، کوئیوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، کئی برین ہیمریج سے مر گئے، تو ہمارے حضرت کا بھی بہت بڑا پیسہ اس میں ڈوب گیا تھا، تو حضرت کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، حضرت نے ایسے ہاتھ جھاڑا، چلو ویسے بھی مسافر خانہ ہے، مرنا تو ہے، کھانے کو تو مل رہا ہے نا بس۔ تو جب حضرت کو اطلاع ملی نا، فلاں کا بھی انا للہ ہو گیا۔ اب دیکھو اللہ کے بندو، تمہیں روٹی مل رہی ہے یار، تم سونے کی، تم سے گھر میں کسی نے نہیں چھینا، چلو ذاتی گھر نہیں تو کرائے کا تو ہے نا، طبیعت سے دوپہر کو بھی سوتے ہو، رات کو بھی آرام سے آ کے سوتے ہو، صبح اٹھتے ہو، پھر ناشتہ کرتے ہو، نکلتے ہو، یہ لائف تو یہ ہے، ساری چیزیں تو مل گئی آپ کو۔ اور بھائی یہ جو بڑی بڑی نعمتیں، یہ روٹی ہے سب سے پہلے، کیونکہ بھوک دیکھی نہیں ہوتی نا، اس لیے وہ ایسے مزے لگ گئے ہوتے ہیں کہ وہ بھوک کا پتہ نہیں ہوتا بھوک ہوتی کیا ہے۔ بھوک کے وقت روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت، پیاس کے وقت پانی مل جائے بہت بڑی نعمت۔ تو جن کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ بار بار نعمتوں کا سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اللہ تو نے مجھے رات کا کھانا بھی دے دیا، صبح کا ناشتہ بھی دے دیا، حالانکہ 2 وقت کا کھانا ضروری ہے، 3 ٹائم کا کھانا تو ویسے ہی موٹاپا پیدا کرتا ہے، لیکن اے اللہ تو نے مجھے ناشتہ بھی کھلا دیا ہے، اللہ تو نے مجھے لنچ بھی دے دیا ہے، اللہ تو نے شام کی چائے بھی دے دی، اس میں ڈبو کے کھانے کا جو مزہ ہے
وہ میں نے کئی دفعہ سنا چکا ہوں نا مفتی صاحب سے جو ہم نے لطیفہ سنا ہے, اللہ ڈبو کے کھانے کے مزے بھی تو نے ہمیں دے دیے. بھائی اب چھن گیا, ادھر ڈوب گیا, ادھر ڈوب گیا, یہ تو گریبیاں ہیں. گریبی نہ ملے کوئی ٹینشن میں آتا ہے؟ بھائی آپ ہوٹل میں گئے, میرے سے آپ نے کہا یار ایک نہاری لے کر آؤ, وہ لے آیا, آپ نے خوب ڈبو ڈبو کے سرید بنا کے کھایا اس میں. آپ نے کہا سر وہ پیٹ بھر گیا, کھانا کھا لیا, گریبی. اس نے کہا یار سر وہ سر آپ لیٹ آئے, گریبی ختم ہو گئی. آپ ٹینشن میں آؤ گے, ڈپریشن میں, ہائے یہ کیا ہو گیا, آپ پلیٹیں اٹھا کے پھینک رہے ہو, یار میں خودکشی کر رہا ہوں, گریبی ختم ہو گئی, گریبی. وہ بولے گا بھائی اگر تم نے پیسے دیے تھے, میں پلیٹ ہی لا کے نہ دیتا تو سمجھ میں آتا ہے. گریبی کا تو مطلب ہی گریبی ہے, ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. تو بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو 2 وقت کھانا پیٹ بھر کے مل گیا, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, اور رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل گئی, تمیز سے سو سکے وہاں پہ, آرام نیند والی جگہ ہو, گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہو, مچھر ہو تو ان سے بچنے کا انتظام ہو. نیند یعنی اصل میں ضرورت نیند ہے, اور 4 دیواری ہے جہاں آدمی عزت کے ساتھ سو سکے, رہ سکے. سفید پوش آدمی کو 4 دیواری چھوڑ سڑک پہ نہیں سو سکتا نا وہ. تو نبی نے فرمایا جس کو یہ 3 نعمتیں مل گئیں تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دیے. اب اگر اس کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, یہ اس کا فالٹ ہے, یہ اللہ کا قصور نہیں ہے, یہ ہوس ہے. دیکھو ہیروئن چی کو ہیروئن آپ نے ہیروئن چی کو کیا کیا, آپ نے اس کو بھوک لگ رہی تھی, آپ نے اس کو کباب لا کے رکھ دیے, ٹکے لا کے رکھ دیے, ملائی بوٹی لا کے رکھ دی, کولڈ ڈرنک رکھ دی, آپ نے کہا کھاؤ. وہ تلاش کر رہا ہے سٹا ہے, سمجھے بات کو, مثال کو خوب اچھی طرح سمجھے. وہ تلاش کر رہا ہے کیا بھائی, آپ کو اس پہ ترس آیا, آپ نے کہا کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں اور بدبو بھی آ رہی, آپ اپنے گھر کے واش روم میں لے گئے, آپ اس نے وہ شیمپو سے تیزاب سے نہلا دیا آپ نے اس کو, کیونکہ وہ عام شیمپو سے نہیں, یہ چرسی ہیروئن چی جو ہے نا ان کی بدبو ختم نہیں ہوتی. آپ نے چلو تیزاب زیادہ ہو گیا, ڈیٹول سے نہلا دیا اس کو, ٹھیک ہے نا, ڈیٹول سے نہلایا, سروس کروائی, خوبصورت کپڑے پہنائے اس کو. کیا ان چیزوں سے ہیروئن چی کو خوشی ہوگی؟ وہ تلاش میں یار چھٹا. تو آپ نے اس پر احسان کیا, پھر اس کی جیب میں آپ نے کچھ پیسے بھی ڈال دیے کہ جا بھائی کہیں دوبارہ رات کو ڈنر کی ضرورت پڑے تو میری طرف سے وہ شنواری میں کھا لینا جا کے, یا سلاطین میں کھا لینا, یا یہ کھا لینا. اب پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے, تو آ کے کہہ رہے سر پھر بھی ٹینشن. تو آپ کہیں گے اب جو تجھے ٹینشن ہو رہی ہے یہ میرا فالٹ نہیں ہے, میں نے سخاوت کے دریا بہا دیے. اب یہ تیرا اپنا فالٹ ہے کہ تو نے ایسی چیز کی محبت دل میں پیدا کر لی جو چیز میں نے تیرے لیے پیدا نہیں کی ہے, وہ تیری ضرورت بنائی نہیں ہے. تو زیادہ مزے لینے کے چکر میں نے تو مزہ دودھ میں رکھا, شہد میں رکھا, روٹی میں رکھا, بریانی میں رکھا, اور تو نے یہ حلال مزوں سے ہٹ کے کہاں چلا گیا, حرام کی طرف. تو آ گیا شراب پر اور ہیروئن پہ آ گیا, یہ تیرا فالٹ ہے. اب اس ٹینشن کا علاج یہ نہیں ہے کہ میں رزق کی فراوانی کر دوں, اس کا علاج یہ ہے کہ اس فالٹ کا علاج کر تو, یہ محبت ختم کر. تو یاد رکھو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے بھوک کے وقت کھانا, یہ لذت بھی ہے اس میں. شدید بھوک لگ رہی ہو, دیکھو شدید بھوک لگ رہی ہو نا, کچھ بھی مل جائے مزہ آتا ہے کھانے میں, آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دال مل جائے ایسا مزہ آتا ہے. ہمیں تو شدید بھوک لگتی ہی نہیں ہے نا, بھوک لگنے سے پہلے پھوڑ دیتے ہیں. تو وہ پھوڑنے کا لفظ میری زبان پہ بیان کر کر کے ایسا ہو گیا, وہ کہیں کسی بڑے ہوٹل میں جانا ہوا, بچے بھی ساتھ میں تھے, کوئی انوائٹڈ تھا, میں کہیں بیان تھا. تو جب میں وہاں گیا تو وہ بوفے سسٹم تھا نا, تو میں نے بچوں سے مذاق سے کہا, میں نے کہا بچوں پھوڑ دو, مذاق سے کہا نا ان کو, کیونکہ پیمنٹ بھی کی ہوئی تھی. تو وہ بچے کہتے ہیں ابو ایسا نہیں بولتے, لوگ مذاق اڑائیں گے, کوئی سن لے گا تو مذاق اڑائے گا. میں نے کہا اڑانے تو بیٹا, اڑانے تو. میں نے کہا پھوڑ دو. تو وہ اصل میں شرما رہے تھے نا بچے نکالتے ہوئے, تو میں ان کو حوصلہ کرنے کے لیے کہ کھاؤ بیٹا. تو بنیادی جو ہماری ضرورت ہے, تو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھوک کے وقت روٹی کھانا, اور خوراک میں جو بنیادی خوراک ہے نا, آلو, گندم اور چاول, یہ انسان کی بنیادی خوراک ہے جس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, جو نشاستہ ہوتا ہے, جو ہماری باڈی کو رن کرنے میں کام آتا ہے. یہ بنیادی بیسک ضرورت ہے. یہ نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں نا وہ دودھ پی رہے ہیں 1 کلو, جب تک روٹی نہیں کھائے گا صحیح ہے نا, طاقت نہیں آتی جسم میں. تو یہ بھی مل رہی ہے الحمدللہ, یہ اللہ نے اتنا سستا کر دیا دنیا میں. روٹی نہ ملے چاول کھا لو, چاول نہ ملے آلو کھا لو. تو یہ اتنا سستا, یہ بیسک ضرورت ہے. اور دوسری ضرورت اللہ نے ہماری رکھ دی گھر, چاہے کرائے کا ہو چاہے ذاتی ہو, رہنے کی 4 دیواری ہو, تیسری کے کوئی بیماری نہ ہو. تو یہ اگر مل گئی تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا. اللہ ایسا کھا رہا ہوں ماشاءاللہ, بھوک سے بھی پریشان نہیں ہوتا, اور سونے کی جگہ بھی تو نے مجھے دے دی, اور پہننے کے لیے لباس بھی مل گیا ہے, جو یہ بیسک ضرورتیں پوری ہو گئی, بس اب بھی خوش نہیں ہو رہا, تو اللہ کی قسم یہ اس کا اپنا فالٹ ہے. صحیح ہے نا, اس کا اپنا فالٹ ہے. یہ ہیروئن چی ہے,
हीरोइन को हीरोइन से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी इसने गाड़ी बंगले और दुनिया से दिल लगाया हुआ है। इसका इलाज करो। जैसे हीरोइन को समझाया जाएगा कि इलाज करो, कह रहे कैसे भाई, डॉक्टरी इलाज भी करो और नफ्सियाती भी। नफ्सियाती ये कि बार बार सोचो कि इससे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सुकून बर्बाद हो रहा है। ये तो तुम्हें सुकून मिलता है ना सुट्टे लगा के, ये वक्ती सुकून है। नहीं यकीन आता तो जिन लोगों को ये सुट्टा नहीं मिलता, जो नहीं पीते, उनके चेहरों पे रौनक देखो तुमसे करोड़ा गुना ज्यादा है। अगर इसमें सुकून होता तो जो नहीं पीते वो तो टेंशन से मर जाते, जबकि हम देख रहे हैं जो नहीं पीते उनके चेहरों पे भी रौनक है, वो तुमसे ज्यादा खुश हैं। तो ये बार बार वो सोचेगा तो छोड़ने पर आमादा होगा ना, फिर वो इलाज की फिक्र करेगा। भाई बताओ, अगर वो उसका नजरिया ही ठीक नहीं है, वो कहे सुकून में वो है जो पीता है, तो वो तो पागल है ना, उसका इलाज हो सकता है। तो याद रखें, इसी तरह जो बेसिक बुनियादी जरूरतें जब आपकी पूरी हो गई, उसके बाद अगर आपको सुकून नहीं है, तो सुकून ना होने की वजह यह है कि आप दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हैं, आप गरीबियों के चक्कर में पड़ गए हैं। तो इसका हल ये नहीं है कि आपकी हाजात पूरी कर दी जाएं, आपकी तनख्वाह डबल हो जाए, आपके पास लोग अपने मसाइल हल करवाने आते हैं। ये करे कि एक साहब आए, मैं इतनी टेंशन में हूं, मेरी बेगम भाग गई है और अलहदगी का मुतालबा कर रही है और 1 साल से मैं उसको मना रहा हूं, मान नहीं रही। तो मैंने कहा भाई आपके दिल में उसकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए आप टेंशन में आ गए। अगर वो आ गई तो जो टेंशन आपको हो रही है वो उसको होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसके एटीट्यूड से लगता है कि जितनी आपके दिल में उसकी मोहब्बत है, बिल्कुल उसी हिसाब से उसके दिल में आपकी नफरत है। क्योंकि आप इतना पीछे पड़ गए फिर भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब 1 साल कम तो नहीं होता ना। मैंने कहा ये इसकी अलामत है कि आप जितना उससे चाहते हैं इतना ही वो आपसे बाकायदा माशाल्लाह नफरत करती है। तो जैसे आपकी महबूब चीज मिलने से आपको खुशी होगी, तो उसकी काबिल नफरत चीज मिलने से उसको टेंशन होगी कि नहीं होगी? क्या हो गया भाई, बात सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? तो मैंने कहा आप इस पे खुश के वो आपको मिल जाए, वो इस पे खुश के आप उसको ना मिले। तो अब मैंने कहा इस टेंशन का हल ये नहीं है कि वो आ जाए, वो क्यों आएगी भाई? अल्लाह ने चाहते पूरी करने की जगह दुनिया रखी नहीं है। किसी की आ जाती है, अक्सरों की तो जो गई तो फिर बात वापस नहीं आती। रिपोर्ट यही है, जो रिपोर्टें है ना, हमारी अपनी भी बहुत सारी रिपोर्टें होती हैं, लोग बताते रहते हैं ना, तो एक रिपोर्ट मैं भी मुरतब कर सकता हूँ। रिपोर्ट यही है कि अक्सर नहीं है, तो उसका हल ये कि दिल वहां से हटाओ, दिल हटाओ वहां से। कह रहे नहीं मेरा दिल नहीं हटता, तो मैं कहता हूं मैंने कहा पहले ये फैसला कर लो कि मैं गलती पर हूं और मुझे अपने दिल का इलाज करना है। पहले मानो तो सही कि मैं गलती पर हूं। आप तो मान नहीं रहे कि मैं गलती पर हूं। जो आदमी कह रहे हैं मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, जब हीरोइन सी कह रहा है कि मुझे हीरोइन चाहिए, मुझे हीरोइन चाहिए, बस अब कोई हीरोइन सी मेरे पास आए, कह रहे साहब 1 हफ्ते से सुट्टा नहीं पिया मैंने, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, आप अल्लाह से दुआ करो मुझे कुड़िया मिल जाए। खुदा की कसम आप इस मिसाल को मजाक समझेंगे, लेकिन दुनिया में हो यही रहा है कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करके टेंशन खत्म करना चाहते हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि गैर मुस्लिमों से यही सीखा है। गैर मुस्लिम कहते हैं आपकी जितनी ख्वाहिशात पूरी होंगी आपकी टेंशनें कम होगी। अगर मेरे भाई ऐसा होता तो अल्लाह न करे माज अल्लाह सबसे ज्यादा टेंशन तो फिर नबी को होती, उनकी तो ख्वाहिशात ही पूरी नहीं हुई। 40-40 दिन घर में चूल्हा नहीं चलता था उनका। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते, वो तो आधी जिंदगी तो उनकी जेल में गुजरी है। याकूब अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह सारी जवानी मेरे बच्चे से अलग गुजर गई है, बुढ़ापे में बच्चा मिलके क्या रह गया, 4 दिन की जिंदगी रह गई थी। वो तो ये सोचते ना, लेकिन हम देखते हैं पैगंबरों की जिंदगियां और टेंशनों में, मगर कोई डिप्रेशन की गोली नहीं खा रहे। बताओ यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना अरसा जेल में रहे, पहले कुएं में डाल दिया उनको, फिर कुएं से निकाला तो बाजारों में बिके, झूठे इल्जाम लगे, झूठे इल्जाम लगकर जेल में डाल दिया गया। तो कभी कहीं कुरान में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर वहां किसी रूहानी आमिल से राब्ता किया कि यार किसी ने कुछ कर दिया मेरे ऊपर, कुछ टेंशन, ये बड़ा मसले क्या हो गए हैं यार, मुसलसल काम बिगड़ते जा रहे हैं। मैं अब्बा को सबसे ज्यादा महबूब था, होना तो ये चाहिए था सारी जायदाद अब्बा मेरे नाम कर देते, लेकिन हुआ क्या है, मैंने भाइयों का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। ये आवाज में इको क्यों पैदा हो रहा है भाई? मैंने भाइयों का कभी, बाहर का माइक मुझे लग रहा है स्पीकर ऑन है, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, भाइयों ने मुझे कुएं में डाल दिया। फिर अभी मैं 7-8 साल का बच्चा था, कुएं से निकाल के बाजारों में मुझ जैसे शहजादे को बेचा गया। फिर बेच के चलो थोड़े दिन सुकून का सांस मिला था, बादशाह के चलो किसी अच्छी जगह चला गया बिक्के में, तो सुकून का सांस मिला था। और मैंने बादशाह से वफा की, उसकी बीवी पे कभी गलत नजर नहीं डाली, उसी की बीवी ने झूठा इल्जाम लगा के चलो महल में आके कुछ सुकून मिला था। वफा की सजा ये मिली कि जेल में चले गए। और फिर जेल में जब हम गए हैं तो एक आदमी को मैंने ख्वाब की सच्ची ताबीर बताई, उसको मैंने कहा बादशाह को बताना कि मुझे जेल से निकाले, तो वो कमबख्त जाके बादशाह को बताना ही भूल गया, किसी ने कुछ कर दिया है।
یہ تو بندش کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو بھائی 100% بندش ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشنوں کے لیے, میں ہی ملا ہوں اللہ کو, ساری جوانی اسی میں گزر گئی, سب کچھ, ایک دن بھی ٹینشن والی بات ان کی زبان سے نہیں نکلی. جب بات کر رہے ہیں ایسے پیارا کلام ان کی زبان سے. جب اتنی ٹینشنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں پہنچے نا, اور وہ دروازے بند کر کے اس کی بیوی نے زنا کی دعوت دی, کوئی اور ہوتا کہتا بھائی میں تو ٹینشن میں ہوں, میں تو کر لوں تو میرے لیے تو گنجائش ہے, مجھے تو یہاں نکاح کون کرے گا, اجنبی ہوں, ہے نا. لیکن کہہ رہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے بادشاہ کے محل میں مجھے پہنچا کے ٹھکانہ دے دیا. میں تو کنویں میں گر گیا تھا, میں تو بازاروں میں بکتا تھا, تو اللہ نے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا, میں اس کی نافرمانی کیسے کروں. وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی کھانے کو روٹی بھی کا انتظام ہو گیا اور سر چھپانے کی اتنی خوبصورت جگہ مل گئی, تو بنیادی ضرورت تو پوری کر دی نا. تو اب اس کا شکر کا تقاضا یہ تھوڑی ہے کہ میں برائی کی طرف جاؤں, یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے. پھر جب الزام لگ کے جیل میں گئے ہیں, جیل میں جانے کے بعد جو 2 شخص آئے نا تعبیر پوچھنے کے لیے, تو ان کو پہلے دین کی دعوت دے رہے ہیں, ان کو خواب کی تعبیر کے بتا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذالک من فضل اللہ علینا, میں نے سچی تعبیر جو تمہیں بتائی ہے نا, یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے اللہ کا فضل کہاں سے بھائی, دیکھو جیل میں پڑے ہیں یار بغیر کسی جرم کے. لیکن خواب کی تعبیر سچی بتا دینا اللہ کی ایک نعمت ہے نا, یہاں نعمت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میری بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاؤں, لیکن اللہ نے میرے اوپر ایک الگ سے احسان کیا جو عام لوگوں پہ نہیں ہوتا. وہ احسان یہ کہ میں تعبیر بتاتا ہوں سچ نکلتی ہے بالکل. پھر آگے بتا رہے ہیں دیکھو یہ جو اللہ نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا ہے, اتنی عزت دی, اس لیے کہ میں شرک نہیں کرتا, توحید پر ہوں, میں تبلیغ بھی کرتی ان کو کتنے زیادہ. یعنی پھر جب جیل سے چھوٹے ہیں, جیل سے چھوٹ کے پھر ابا کو بلایا, ابا آئے اور سارے بیٹے آ گئے, تو پھر ابا سے بغلگیر ہوئے مصر میں نا, تو پھر ابا کو جو کہانی سنا رہے ہیں ماضی کی, اس میں ٹینشن والے سارے واقعات کو اسکپ کر دیے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ کر ہی رہے, کنویں سے نکلنے کا کر رہے ہیں, جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں کر رہے, جیل سے نکلنے. اذ اخرجنی من السجن, میرے رب نے اس وقت بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا ہے بھائی, کیونکہ بہت سے جیل میں جاتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا. میرے رب نے احسان کیا مجھے جیل سے نکالا. اب چونکہ بھائیوں کو معاف بھی کر چکے تھے, تو اب ان کو بھی آر نہیں دلا رہے کہ تم کمبختوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا, تو میرے رب نے احسان کر کے مجھے کنویں سے نکال لیا. جب معاف کر دیا تو اب کیا تذکرہ, من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈال دی, نفرت ڈال دی. سارا جو برائی شیطان پہ ڈال دی, ٹھیک ہے نا, بلدی کس پہ ڈال دی, شیطان. کیسا ظرف ہے بھائی, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی گناہ نہیں ہے, معاف کیا جاؤ یار, بس مقدر تھا, اللہ نے ایسے ہی مصر کا بادشاہ بنانا تھا, نوازنا تھا, ہو گیا. اور وجاء بکم من البدوی, اے میرے ابا اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں سے نکال کے آپ کو شہر لے آیا, ساری نعمتیں بیان کریں. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ابا وہ سفلی ہو گیا تھا, وہ فلانا جو ہے نا بنگالی بابا, وہ بنگال کا جادو جو لکھے ہوتے ہیں نا, وہ میں اس کے پاس گیا تھا تو یہ ہوا ہے, وہ جو بابا بیٹھا ہوتا اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا ہے, اللہ اپنے والد سے کہا جا بکم من البدوی, اللہ آپ کو گاؤں سے لے کر آیا, دیہات سے لے کر آیا. کیسا صبر, کتنے آرام سے اس غموں کو, اس لیے کہ بھئی یہ تو دنیا میں جو بنیادی ضرورت کی چیزیں تھی وہ تو بہرحال مل رہی تھی. خواہشات پوری کرنے سے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. خواہشات پوری ضرور کریں, ہوس نہ کریں, پوری ہو گئی اچھی بات ہے, گریوی مل جاتی ہے خوش ہوتا آدمی, چلو یار روٹی بیوہ ہو گئی تھی, روٹی بیوہ ہو جاتی ہے نا وہ, تو اب چلو یہ تو بو کے کھا لیں گے روٹی بھی. گریوی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ روٹی بچ جائے, ضائع نہ ہو جائے نا, اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کھا تو لیا نا ہم نے, تو بنیادی ضرورت تو پوری ہو گئی. اب ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, فلاں کے پاس ایسا, فلاں کے پاس ایسا, تو بھائی فلاں بھی مر کے ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے آئے مر کے چلے گئے, قبر میں آپ کی اس سے ملاقات ہوگی, ایک ہی کنڈیشن میں ہوں گے دونوں. جس نے بنگلہ بنا لیا, جو کرائے پہ رہ رہا ہے, مرنے کے بعد قبر میں الیک سلیک ہوگی برزخ میں, ہاں بھائی اب کیا کہے گا, بھائی میری بھی جیب خالی, تمہاری بھی جیب خالی, تو فیوچر دونوں کا ایک جیسا. آپ کرائے کے گھر میں رہنے, آپ کو پتا ہے فیوچر میرا ایسا ہے کہ بیریا ٹاؤن پہ 6 بنگلے مل جائیں گے مجھے, خوش ہو گے نا آپ. اور ایک اپنے گھر میں رہ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ فیوچر ایسا ہے کہ میں یہاں سے نکال دیا جاؤں گا, تو خوش کون ہوگا, فیوچر کو دیکھ کے. تو فیوچر ہم سب کا ایک جیسا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو کسی کی ترقی سے نہ تو جلنے کی ضرورت, نہ ٹینشن میں آنے کی ضرورت. ترقی ہے, یہ ترقی کے بعد پھر تنزل ہے, مرنے کے بعد بالکل ایک جیسے.